تعلیمی کریئر کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کیا؟ جو ڈگریز ہیں میری وہ مجھے ہمیشہ سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتی نہیں. تعلیم ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ کو عزت دیتی ہے. تو تعلیم جو ہے وہ انسان کا ساتھ دیتی ہے. آپ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ دلوائیں. کیا تعلیم جو ہے وہ ایک انسان کو کیا ایک سویلائزڈ انسان بناتی ہے؟ کیا اس کے مینرز کو بہتر کرتی ہے، اس کی اخلاقی سطح کو بھی بہتر کرتی ہے؟ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ڈگریز کا ہونا ضروری نہیں ہو. آپ کی شخصیت کیسی ہے، اس کے اندر آپ کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو اس پیس آف پیپر سے پتہ نہیں چلتا. تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عملاً کسی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میری مہمان مصباح علی صاحبہ ہیں، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں اور وہ بزنس وومن بھی ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ دنیا بدل رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی نے وقت کی رفتار کو، تعلیمی نظام کو مزید تبدیل کر دیا ہے. تو کیا ہمارا جو اسکول کا نظام ہے وہ بدل رہا ہے، اور اس اسکول کے تعلیمی نظام کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو شمس، تھینک یو فار گیونگ می دا اپرچونیٹی اینڈ انوائٹنگ می ہیئر ٹو اسپیک اپ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. جی بالکل، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا، آپ کا جو تعلیمی کریئر ہے وہ انتہائی شاندار ہے، تو میں آپ کے تعلیمی کریئر کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کیا؟ الحمدللہ یہ اعزاز میرے پاس ہے کہ ماشاءاللہ جو ڈگریز ہیں میری وہ مجھے ہمیشہ سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتی نہیں سوسائٹی کے اندر. جو میری پہلی ڈگری تھی ایم اے انگلش کی، پھر اس کے بعد ایم ایس سی میتھس کمیونیکیشن کی، پھر ایم اے ایجوکیشن کی، پھر سائیکالوجی کی، پھر ایم فل کی، پھر ڈاکٹریٹ کی طرف ایک سفر. وہ ہمیشہ سے جو ہے اس نے مجھے عزت بخشی. تو تعلیم عزت بخشتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ چاہے بی ایس کر لیں، آپ چاہے جو ہے وہ ڈگریز کو امپروو کر لیں، ڈگریز میں ایڈیشن کریں، تو تعلیم ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ کو عزت دیتی ہے. تو تعلیم جو ہے وہ انسان کا ساتھ دیتی ہے. تعلیم جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. تو آئی وش کہ آپ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ دلوائیں. اس معاملے میں میں الحمدللہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ فخریہ طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے والدین نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایک ڈگری کے بعد بھی مجھے ایسا نہیں کہا کہ بس ہو تو گئی، اب اس ڈگری کے بعد اگلی ڈگری کا کیا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کا جو بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ڈگری کر لینا جو ہے وہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے، یا تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی تعلیم کا مقصد ہے؟ اور کیا تعلیم جو ہے وہ ایک انسان کو کیا ایک سویلائزڈ انسان بناتی ہے؟ کیا اس کے مینرز کو بہتر کرتی ہے، اس کی اخلاقی سطح کو بھی بہتر کرتی ہے؟ جی بالکل شمس، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس سوال کے لیے اگر ہم اس کا پہلا جو ہے وہ جزو دیکھیں تو کیا ڈگری کا حاصل کرنا تعلیم کہلاتا ہے؟ تعلیم نہیں کہلاتا. تعلیم یافتہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ڈگریز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کو تو میں خود کنٹراڈکٹ کرتی ہوں. یہ آپ کا اعزاز ہو سکتا ہے، یہ آپ کی عزت میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس پیس آف پیپر کے اوپر جو ہے وہ آپ تعلیم یافتہ ہو گئے تو میں اس کو تعلیم نہیں مانتی ہوں. اس کی بیسک ریزنز جو ہیں وہ آپ میرے سے پہلی جو وجہ ہے وہ لیجئے کہ تعلیم کا جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آتا ہے یا آپ کے پاس جو ڈگری آپ کے پاس آتی ہے اس کے اوپر آپ کے جو ہیں وہ نمبر گیم چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے فیصد نمبر لیے، آپ نے کیا ڈگری میں کیا پرسنٹیج اچیو کی، لیکن اس کے اوپر یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کتنے ایتھیکل اور مورل ویلیوز کے حامی ہیں. آپ کی شخصیت کیسی ہے، اس کے اندر آپ کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو اس پیس آف پیپر سے پتہ نہیں چلتا. وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عملاً کسی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ہائی کیلیبر انسان کیسے بنا، یہ ہائی کیلیبر ہونے کے پیچھے کیا ریزنز تھی. آپ کو پتہ ہے ہم جو دادا دادی تھے یا پردادا یا ان کے جو پیرنٹس تھے ان کے پاس ایسی ڈگریز نہیں تھیں، ان کے پاس اسکول اور کالجز کا ایسا ایکسپوئر نہیں تھا، ان کے پاس یونیورسٹیز کا ایسا ایکسپوئر نہیں تھا جو آج کے بچے کے پاس ہے. تو آج کے بچے کو ہم نے ایک نئی جنگ دے دی. ہم نے اسے یہ کہا کہ آپ نے پیس آف پیپر کے لیے کام کرنا.
لیکن اس کے اندر سے مورل ویلیوز کو ہم نے کم کر دیا. تو ہم جو ہے بطور ٹیچر، ہم جو ہے وہ بطور ایک پڑھے لکھے انسان اس مورل ویلیوز کو سامنے لانے کی کوشش کریں تو ہم پڑھے لکھے ہیں، تو ہم تعلیم یافتہ ہیں. میں پیس آف پیپر کو تعلیم یافتہ ہونا مانتی نہیں. میرے دادا دادی کے پاس کوئی ایسی ڈگریز نہیں تھی، لیکن وہ تعلیم یافتہ تھے. وہ اس لیے تعلیم یافتہ تھے کہ ان کے عمل سے جو ہے ان کی تعلیم جھلکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ اخلاقی زبوحالی ہے، یعنی کہ ہم بطور قوم اخلاقی طور پر بہت کمزور ہیں. ایک ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان میں جو اخلاقی طور پر اگر وہ کمزور ہیں، اخلاقی ان کے چیلنج ہیں، تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو بڑا چیلنج ہے کہ یہاں کا جو پڑھا لکھا شخص ہے اس میں بھی مینرزم کی، اخلاقیات کی ایک کمی ہے. تو یہ کہاں خامی رہ گئی، کہاں ہم نے چھوڑ دیا کہ ایک پڑھا لکھا شخص میں بھی یہ مسائل ہیں؟ اس کی کیا وجوہات؟ جی بالکل بالکل صحیح. اس پڑھے لکھے شخص کی جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ روٹس سے آ رہی ہیں. اور جب آپ پڑھا لکھا لفظ بولتے ہیں تو روٹس آپ کی جو ہیں وہ آپ کا اسکول ہوتا ہے. تو اسکول میں ہم نے جو ہے وہ ایک کلاس میں ایک یہ لگا دی کہ جو آپ کا کلاس فیلو ہے وہ A گریڈ لے رہا ہے، آپ کی کیوں B آیا. اچھا. ہم نے جب گریڈز کی جنگ لگا دی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ جنگ جو ہے وہ آپ کی اور طرح کی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے پیس آف پیپر میں A+ لانے کی جو جنگ بچے کو سکھانے کی کوشش کی ہے، اس میں بچہ آپ کو مورل ویلیوز میں اور اپنی ایتھیکل ویلیوز میں بہت پیچھے نظر آئے گا. ہم نے اگر سوشل سٹڈیز پڑھانی ہے کلاس میں تو سوشل سٹڈیز کو پڑھانے کا ایک پرپس کچھ اور تھا. اس کو سوسائٹی کے بارے میں سکھانا تھا، اس کو سوشل نارمز کے بارے میں بتانا تھا. ہم نے وہاں اس کو ایک تصویر دکھائی، ہم نے ایک چیپٹر پڑھایا، چیپٹر کے بعد کویسچن آنسرز کیے، کویسچن آنسرز اس کو رٹائے، اس کویسچن آنسر کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے وہ کریٹیو کام کیا جس میں بچہ تھوڑا سا خوش ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عملاً کام نہیں ہوا ساری زندگی کے لیے. اگر میں میجک ورڈز کی بات کروں تو میجک ورڈز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوری سکھایا بچے کو کلاس میں، آپ نے تھینک یو سکھایا، آپ نے ایکسکیوز می کہنا سکھایا. آہستہ آہستہ گریجولی جب وہ بچہ جو ہے آپ کی عملی زندگی کی طرف آتا ہے تو اس کی یہ لفظ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز ہم اسے کمپیریزن میں لے آتے ہیں. یار آپ چھوڑ دو، آپ کیا کے لیے اسے سوری بول رہے ہو، آپ چھوڑ دیں آپ کا کے لیے اسے تھینک یو بول رہے ہیں. آپ نے اسے پے کیا رکشے والے کو تو آپ تھینک یو کس لیے کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے وہ اوبر یا کریم یا یینگو والے کو جو ہے وہ پے کیا، وہ اپنی سروس کا لے رہا، آپ تھینک یو کس لیے بول رہے ہیں. ہم نے بچوں کی زندگی سے یہ چیزیں نکالنی شروع کر دی ہیں کہ تھینک یو، sorry, excuse me, these type of the words, can you pass me please. So these type of the words are fixed only for the boundary of the school. اس کو پریکٹیکلی ہمیں باہر لانے کے لیے جو چیزیں ہم نے جن کے اوپر ورکنگ کرنی تھی وہ ورکنگ ہم نے ختم کر دی. اس ورکنگ نے ایفیکٹ یہ کیا کہ آنے والے وقتوں میں فیوچر میں اس بچے کی پرسنالٹی کو ہم نے ڈیمیج کر دیا. اس کو ہم نے پیس آف پیپر کے اوپر لا کے پھر سے کھڑا کر دیا کہ تم نے جو ہے وہ A گریڈ لیا، واو واٹ این اچیومنٹ. تمہارا نام جو ہے وہ فلیکس کے اوپر آ گیا، واٹ این اچیومنٹ. تمہارا نام جو ہے وہ اس چابی، موٹر سائیکل کی چابی کے مستحق ہو گیا کہ جس میں تم نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے، جس میں تم نے FSC میں بہت اچھے نمبر لیے، BS تم نے بہت اچھے لیول میں کیا، تمہیں اسکالرشپ مل گیا. یہ چیزیں ہم اسے سکھا رہے ہیں، لیکن وہ عمل کہاں کر رہا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے جو ہے اس کی زندگی سے کٹ ڈاؤن کی. تو ایتھیکل ویلیوز کو کمی جو آپ کو نظر آتی ہے، آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو آپ کے جو روم میٹس ہوتے ہیں ان کو رہنا نہیں آتا آپ کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی کلاس فیلو ہوتی ہے، وہ جب اٹھ کے جاتی ہے تو وہاں ساری چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آپ کے ساتھ رہنا نہیں آتا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کے مینرز ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ مینرز جو ہیں وہ زندگی سے ختم کر دیے گئے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک جو پڑھا لکھا شخص ہے ان میں تو یہ مینرز ہونے چاہیے، اس کی جو صفائی ستھرائی، پرسنل ہائیجین سے لے کے جو ایتھکس ہیں اور مورل ویلیوز ہیں اس کی اچھی ہونی چاہیے. تو کیا ہمارا تعلیمی نظام ان بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھا رہا؟ نہیں سکھا رہا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی جو ہے وہ اسی نظام کی غلطی ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہم نے ریونیو جنریٹ کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کر لیا. یعنی پالیسی میکرز اور ٹیچرز اس میں قصوروار ہیں. ٹیچرز کا تو قصور میں نہیں کہوں گی، ٹیچرز تو اس میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو ادارے کے جو سربراہان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے ایک غلطی کر بھی لی ہے، اگر ایک بچے سے ایک غلطی سرزد ہو بھی گئی ہے تو اس کی جو منتھلی فیس ہمیں آ رہی ہے
وہ کٹ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. آپ بچے کو اس انداز میں کسی بھی صورت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسکول سے چلا جائے یا اس کو کسی قسم کا لیسن دیا جائے کہ اس کے پیرنٹس یہاں آئے اور ان کو جو وہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کی طرف سے بھی تربیت میں کمی رہ گئی ہے جو اس نے اسکول میں اس طرح کا پرفارم کیا. ہمارے ہاں کلچر جو سیٹ کلچر ہے اس میں آج بھی جو ہے وہ سلام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ دیکھ کے کیا جاتا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہمارا ایک ابھی جو وہ پروگرام آ رہا ہے جس کی طرف میں ابھی آپ سے اس کا بھی ذکر کروں گی کہ ہم بچے کی نالج انہانس کرنے کی طرف آ رہے ہیں. ہم بچے کو مورل ویلیوز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. ہم بچے کو جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو جو رب زدنی علمہ والا ایک جو پروسیس تھا اس کو اس کی ویلیو سکھا رہے ہیں, اس کو اس کی قیمت سکھا رہے ہیں, اس کو اس آیت کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اس کو اس حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ کتاب کے اندر وہ جملہ کیا پڑھا ہے, اس جملے کی اہمیت کے اوپر اس کو کس طرح سے کام کرنا ہے, اس کو پریکٹیکلی لے کے کیسے چلنا ہے, ہم وہ سکھا رہے ہیں. اچھا, بچہ جیسے ہی ایک چھوٹا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے فوری طور پر اسکول میں داخل کروایا جائے. تو جو ہمارا اسکول کا جو تعلیمی نظام ہے, اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے, اب وہ بچے کو اسکول میں داخل کرانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تعلیم دلوانا ہوتا ہے اور اس میں سیکھنے کا شوق پیدا ہو, اس میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو, اس میں تحقیق کا شوق پیدا ہو. تجسس تو بچے میں ہوتا ہے, بچے کی آبزرویشن بھی ہوتی ہے. تو کیا تعلیمی نظام اور اسکول میں ایسا انوائرمنٹ ہے جو بچے کو سیکھنے کی طرف لے آئے یا بچے کے تجسس کو مزید بڑھائے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم ایک کپل کو جو ہے وہ جب شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں, اس کو رشتہ ازدواج میں جب ہم لے کے آتے ہیں اپنی گھر کی بیٹی یا بیٹے کو, تو کیا ہم اسے پیرنٹنگ بھی سکھاتے ہیں؟ کیا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں پیرنٹنگ سکھائی؟ کیا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ بتایا کہ بیٹا آج کے 2 سال بعد آپ یہ 2 سے 3 اور 3 سے 4 اور وہ جو ایک سفر آپ کا چلے گا وہ آپ کو کس طرح سے کور کروانا ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی جو ہے یا ہماری سوسائٹی کے جو بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہاں ہوم اسکولنگ کا کوئی جو ہے وہ کانسیپٹ دینے کے کوئی لیکچرز کہیں آپ نے سیشن سنا ہو کہ ہوم اسکولنگ کے لیے بھی جو ہے وہ بچوں کی بات ہوتی ہے؟ ان پیرنٹس کو جو پیرنٹس ہونے جا رہے ہیں تو کیا پہلے بچے کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے؟ اچھا, آپ نے اس پہ جو سوال کیا, اگر میں اپنی زندگی میں اپنی اسکول, کالج اور یونیورسٹی کو دیکھوں اور اس کا سلیبس دیکھوں تو وہاں تو کہیں پیرنٹنگ کا اور شادی کے بعد جو ہے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے, لائف پارٹنر کو لے کے کیسے چلنا ہے, تو یہ تو ہمارے تعلیمی نظام میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. اور بچے کو اسکول اسی لیے داخل کروایا جاتا ہے, یونیورسٹیز میں اس لیے داخل کروایا جاتا ہے, کالجز میں اس لیے داخل کروایا جاتا ہے کہ اس میں شعور آئے. جی, تو اب اس میں فالٹ تو تعلیمی نظام کا ہے. دیکھیے 1947 سے آج تک اسکولس ہی اسکولس ہیں. 1947 سے اگر آپ 2025 والا یہ سفر آپ چیک کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کالجز میں کمی آئی, اسکولس میں کمی آئی, یونیورسٹیز میں کمی آئی؟ اس کے ساتھ ساتھ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا ہم ہوم اسکولنگ کی طرف اور پیرنٹنگ کی طرف کہیں کوئی کالج بنا, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا کہ شادی سے پہلے ان بچوں کو جو ہے جو رشتہ ازدواج میں بننے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو وہاں بھیجا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ صرف آپس کی زندگی کو جو آپ نے گزارنا ہے اور وہ جو اگلی نسل کی آپ نے پرورش کرنی ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی. وہ ہر مذہب میں جو ہے وہ سکھائی جانی چاہیے, وہ ہر سوسائٹی میں سکھانی چاہیے, وہ ہر کنٹری میں اس کا جو ہے وہ ایک رول پلے ہونا چاہیے, آپ کے ہر علاقے میں وہ رول پلے ہونا چاہیے. آپ کے پاس اتنے سارے سکولز ہوتے ہیں جو علاقے کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, یو سی آپ کے کمیونٹی سکولز کہلاتے ہیں. تو کمیونٹی سکولز میں بھی کیا کوئی ایسی کلاسز ہوتی ہیں, کوئی باجی, کوئی ٹیچر, کوئی ہیڈ آپ کو بلا کے اس طرح جو ہے وہ آپ کو سلائی مشینیں تو دے دیتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ مائکرو ویو دیتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ استری پکڑاتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ کپڑوں کا تعداد بتاتے ہیں کہ یہ ہے, آپ کو فریج دی جاتی ہے, آپ کو ٹرنک دیا جاتا ہے, آپ کو الماری دی جاتی ہے. تو کیا کوئی ایسی کتاب آپ کو دی جاتی ہے کہ زندگی کو کاٹنا کیسے ہے بطور پیرنٹس؟ نہیں دی جاتی. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا لیک کر رہے ہیں ہم ہوم اسکولنگ سے لیک کر رہے ہیں اور پیرنٹنگ سے لیک کر رہے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ یہ لائک 2 اسٹیپس اگر ہم نے یہ کور کر لیے تو سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ پھر جا کے اسکول کا انوائرمنٹ آتا ہے. وہ تو 4 دیواری سے باہر کی بات ہے.
ہم چار دیواری کے باہر کو پہلے پکڑتے ہیں لیکن چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے پیرنٹنگ کے اوپر زور ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم اسکول کے انوائرمنٹ پہ ہم تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. جی اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے, اب ہم ایک بچے کو دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑا ہوا ہے جی, اور ایک 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ جو بھی کر رہا ہے وہ نئی چیزیں کر رہا ہے اور اس میں آبزرویشن انتہا کی ہے, تجسس جو ہے وہ انتہا کا ہے, وہ ہر چیز کرنا چاہتا ہے, ٹرائی کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. تو اب وہ اسکول کی اسمبلی لائن میں کھڑا ہوا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے جو ہیں وہ بچوں کو فیسینیٹ کرتے ہیں اور کہیں پرندے سامنے سے گزر رہے ہوں اور بچہ اس کو دیکھ رہا ہو, تو اس میں وہاں کھڑا ایک مہربان ٹیچر وہ استاد یا ڈیوٹی ٹیچر اس وقت ادھر موجود ہوتی ہے, وہ آتا ہے اور اس میں جتنی جان ہوتی ہے وہ اس کو رکھ کر ایک تھپڑ رسید کرتا ہے اپنی پوری جان سے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک وہ 4-5 سال کا بچہ جو کھڑا ہوا ہے تو چند منٹ تک تو اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. جی بالکل. تو اب ایسا جو تعلیمی نظام ہے, کیا وہ لرننگ کو, وہ کریٹیوٹی کو, کریٹیکل تھنکنگ کو کیا وہ پیدا کر پائے گا؟ اور یہ تو ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹاکسک انوائرمنٹ نے ہی ستیہ ناش کیا ہے اس پورے ایجوکیشنل انوائرمنٹ کا. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ فیوریٹزم جو ہے وہ کلاس روم کے اندر سے چلتی ہے اور وہ اسمبلی کی اس رو تک پہنچتی ہے. اور آپ کی بات 100% سچ ہے, میں اس کی تائید کرتی ہوں کہ پوری جان لگا کے یہاں تو بچے کا سر موڑ دیا جاتا ہے کہ سامنے دیکھو وہ جو سامنے اسمبلی میں جو ایک اسپیکر محترمہ ہیں یا جو بھی ہیں جو پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کی طرف دیکھو, اس کو فوکس کرو. اس کو فوکس کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا. تو اس میں ایک بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ جو ٹیچر ہائر کیا گیا اس ٹیچر کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی. اپنی ٹریننگ نہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر آپ نے اپنے ٹرین ٹیچرز نہیں رکھے ہیں, آپ نے اگر ٹیچرز رکھ لی ہیں, فریشر رکھے ہیں اور ان کو ٹرین نہیں کیا ہے, تو آپ کے اسکول کا سارا انوائرمنٹ جو ہے وہ دیٹ وڈ بی زیرو. آپ واپس جو ہے وہ بچے کو زیرو پہ لے آتے ہیں, بلکہ زیرو سے اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں کسی بھی صورت میں. کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک پلیزنٹ طریقے سے ایک کوئی چیز سکھائی جائے, آپ کے پاس نالج ہو, آپ اسے ٹرانسفر کر رہے ہو, تو بچہ جو ہے وہ مجبور ہو کے اور خوشی سے اس کو جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب نہ کرے. یہ کہیں کا اصول نہیں ہے. میں اگر آپ کے ساتھ پلیزنٹ طریقے سے بات کروں, میں مسکرا کے بات کروں, تو آپ کا دل کرے گا کہ یہ اگلا جملہ سنوں کیا کہنا چاہ رہی ہیں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ میں لرننگ نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی. ٹاکسک انوائرمنٹ میں صرف اور صرف آپ جو ہے وہ اپنے اندر کا جبر اور اپنے اندر کی جو محرومیاں ہیں وہ آپ دوسرے بچے میں یا کسی اپنے جو ہے وہ کلیگ میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹاکسک انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ادارہ کیا رول پلے کر رہا ہے؟ ادارے کو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اور اپنی جو نظام ہے اس کو چیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کو کس طرح امپروو کیا جاتا ہے, جو کیا جا سکتا ہے, جو اسکولنگ سسٹم ہے, اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کچھ ہمیں سلوشن بتا دیجیے. سلوشن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا احاطہ کرنا آنا چاہیے, آپ کو کمپیریزن کرنا آنا چاہیے. کمپیریزن نیگیٹو کمپیریزن نہ ہو. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ اس نے یہ کیا تو اچھا میں بھی ابھی ذرا اس کو بتاتا ہوں, اس کے پاس 100 بچے ہو گئے تو میرے پاس 200 ابھی اب ایک مہینے کے اندر کیسے نہیں ہوتے میں دیکھتا ہوں. آپ مقابلہ بازی کی طرف مت آئیں. مقابلہ بازی کو پازیٹیو اگر آپ رنگ دیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو پروڈکٹ باہر لے کے آ رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کتنا رحم کھا رہے ہیں, اس پروڈکٹ کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ کیا دے کیا رہے ہیں. آپ اس کو جو دیں گے وہی وہ پروڈکٹ باہر نکل کے سپریڈ کرے گی. آپ نے اس کے لیے کیا کیا, آپ نے اس کے لیے کتنی ریسرچز جو ہیں وہ کی, آپ نے کتنی ٹریننگز جو ہیں وہ وہاں پہ کنڈکٹ کروائیں, آپ نے کتنا جو وہ سلیبس جو ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے وہ اس کتنا یوزفل ہے اس بچے کے لیے, اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ لانے کے لیے باہر آپ نے کیا کیا. آپ کے کلاس روم کا انوائرمنٹ کیسا تھا, اس کلاس روم کے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ادارے نے کیا رول پلے کیا. آپ کو بہت ساری ایسی میئرمنٹس لینی ہوں گی اور آپ کو پراپر چیک رکھنا ہوگا, فیوریٹزم سے بھی باہر نکلنا ہوگا اور آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے گروم کرنا ہوگا. میں اگر پرسنلی معذرت کے ساتھ کہ آپ کے اگلے کویسچن سے پہلے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی حکومت سے کہ حکومت کو یہ میئرمنٹس لینے ہوں گے کہ آپ کو اب ایجوکیشنل سیکٹر میں بھی بزنس کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے بندوں کو جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہوگا, بزنس سرٹیفکیٹ, کہ جن کی اپنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. خالی ریونیو جنریٹ کرنا
इट्स नॉट द वे कि आप जो है वो सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी की तरफ आ पाए। तो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि टीचर्स की जो है वो गहे बगैर ट्रेनिंग्स की जाए और टीचर्स को भी सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए कि एक छोटे मासूम बच्चे को किस तरह डील करना है। बेसिक आपका काम ही है, जब आप होम स्कूलिंग से उस बच्चे को निकाल के उसकी पेरेंटिंग, जो इतनी स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, अगर वो घर में शुरू हो जाए, हर घर में शुरू हो जाए, आप यकीन कीजिए फिर उसके बाद उसे किसी नादान टीचर के हवाले कर दिया जाए और इससे किसी अनएक्सपीरियंस्ड टीचर के हवाले कर दिया जाए, तो डोंट यू थिंक सो कि उस बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम करने की बजाय बिल्कुल जो वो तबाह हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा, आप माहिर तालीम हैं, आप इसके साथ एक कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, आप बिज़नेस वूमेन हैं और आप सोशल वर्क भी कर रही हैं, तो इस वक्त आप किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं? इस वक्त जो है वो बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, बट बेसिकली जो मेरा इस वक्त सब के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ स्पीक अप। तो उस स्पीक अप में जो है वो हमने पूरे पाकिस्तान को अपने साथ जो है वो लिंक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान, गिलगित, सवात और पंजाब के बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जिनमें जाके मैंने टीचर्स को ट्रेन किया और उसके साथ साथ बच्चों को ट्रेन किया है कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ विद इन 4 days। अच्छा, देयर इज़ अ चैलेंज ऑफ द 4 days जो आपको एक्सेप्ट करना है। आपके पास टाइम नहीं है, यू नो नथिंग, कि अब कोई आएगा ऊपर से कोई अवतार उतरेगा और आपको आके आपकी हालत बदलेगा। आपको अपने आप को खुद चेंज करना है। ठीक है। वो जो चेंज करने के लिए आपके पास जो डोमेन होनी चाहिए, हम वो डोमेन उनको देते हैं। हम वो 4 days में टीचर को भी ट्रेन कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट को भी ट्रेन कर रहे होते हैं दैट हाउ यू हैव टू मूव ऑन। मैं आपके पास नहीं हूँ, आपके पास कोई किताबें हैं जो आपने पढ़ी हैं, पिछले 10 साल से आप किताबें पढ़ के आई हैं और 10 साल के बाद आप अपनी नॉलेज जो है वो एकदम से ऐसा भी होता है कि मैट्रिक के स्टूडेंट को जो है वो टीचर लगा दिया जाता है। मैंने जो देखा वो यही देखा। अच्छा। एफए का जो टीचर है उसको अभी भी रूरल एरियाज़ में एफए और एफएससी के जो पढ़ के आते हैं बच्चे, उनको जो है वो टीचर लगा दिया जाता है। अभी भी मैंने इस सेक्ट को देखा कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए भी समटाइम्स होता है और या उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। 2 ही ऑप्शन होती हैं कि मेरे पास एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने अपने घर की बेटी को, मोहल्ले की बेटी को, किसी को जिसने 12 पढ़ी है, वो यहाँ सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, मैंने उसको साथ लगा दिया कि वो बैठ के पढ़ेंगे। वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो उसको पढ़ा रहा है, तो नॉलेज उसकी तो इन्हांस हो जाएगी जो सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर वाले को पढ़ा रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले की नॉलेज इन्हांस नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके कहने का पर्पज़ ये है कि जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो जब प्राइमरी टीचर्स को हायर करता है तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग ज़्यादा काबिल हों और ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा ट्रेन हों और इदारा भी उनकी ट्रेनिंग पर काम करे, क्योंकि उन्होंने छोटे मासूम बच्चों के साथ डील करना है। देखिए, अभी जो मैंने जिसका जिक्र किया कि हम सब के और स्पीकअप के नाम से जो वो 4 days का एक चैलेंज कर रहे हैं, अगर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम जो है वो इसको स्प्रेड भी कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि जो काम पूरे साल में एक टीचर नहीं कर सकती, हम 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम उसकी रीडिंग इम्प्रूव करवा रहे हैं, अगर हम उसकी राइटिंग इम्प्रूव करवा रहे हैं 4 days, नेक्स्ट 4 days में हम उसकी राइटिंग इम्प्रूव करवा रहे हैं, नेक्स्ट 4 days में उसकी लिसनिंग इम्प्रूव करवा रहे हैं, अगर राइटिंग और रीडिंग और ये लिसनिंग और स्पीकिंग का जो सफ़र हम 4 days के ऊपर इसको चेंज करके कन्वर्ट करके बच्चे को और फिर उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सलाहियतें जो है वो निखार रहे हैं, तो क्या एक ट्रेन टीचर पूरे एक साल में जिसको बच्चे के 365 days मिले हुए हों, उन 365 days में इट्स ओके आपके पास 100 days आए, आपके पास 40 minutes आए, आपके पास 30 minute पर डे आए, जितना भी आपको टाइम टेन्योर मिला, आपने बच्चे को दिया क्या? आपने बच्चे की पर्सनालिटी में उन 30 minutes में चेंज लाने की क्या क्या कोशिशें की और वो कोशिशें कितनी प्रैक्टिकल कोशिशें थी? हमें तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग्स हैं जी, ट्रेनिंग सेशन है जी, ट्रेनिंग सेशन भी अब तो ट्रेनर इतने आ गए हैं कि मैं परेशान हो गई कि मैं किस ट्रेनर का नाम लूँ और मैं किस ट्रेनर के लिए बात करूँ। इस कदर ट्रेनर्स की एक डोमेन पड़ी हुई है कि चूज़ करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप ट्रेनर्स भी लाएं, बेशक सामने लाएं, लेकिन ट्रेनर्स को भी ये ज़रूरत है कि वो एक दिन का एक इनकलाब ला के और उसकी ज़िंदगी जो है वो बच्चे की बदलने की कोशिश करें। अच्छा, आपका जो तालीमी करियर है वो इंतहाई शानदार है, आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो भी इंतहाई शानदार है, लेकिन ये हम इंसानों के साथ होता है कि हमें अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कई जो हैं
صدموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ کو اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کی موت کا غم جو ہے وہ غم آپ نے دیکھا, تو جب انسان پہ صدمے آتے ہیں تو انسان ہمت ہار جاتا ہے, انسان نا امید ہو جاتا ہے, اسے مستقبل میں کچھ نظر نہیں آتا. تو اس سارے چیلنج میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ہمت دلائی, اور وہ لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نا امید ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اچھا شمس, دس از ناٹ این ایزی ٹاپک بیسیکلی آف مائی لائف. میں اس کے لیے تو یہ کہوں گی یہ آسان نہیں ہے. اس کا جو پرپز ہے, اس کا یہ میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو غمزدہ کر دیں, لیکن یہ کتنے چیلنج ہیں, لیکن آپ اس سے ایک سٹیپ آگے لے چکی ہیں, آپ اپنے آپ کو سنبھال چکی ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ان تمام مسائل کا سامنا کرتا ہے تو وہ کس طرح ان سے ڈیل کرے؟ ان سے ڈیل کرنے کے لیے سب سے بڑی جو بات ہے وہ میں ضرور کہوں گی کہ کنیکٹیوٹی ود اللہ, دیٹ از مسٹ. اگر آپ کے پاس کنیکٹیوٹی ود سپریم پاور ہے تو آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پھر آپ کامیاب ہیں. پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس نے جو 4 پیارے آپ سے جدا کیے ہیں, ان کو جدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پیچھے آپ کی باری ہے, ان کے پیچھے آپ نے چلنا اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے درمیان میں جتنا بھی ٹائم ٹینیور آپ تک ہے, آپ کے پاس ہے, اس کو آپ نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. وہاں تک پہنچنے کے بعد جو آپ نے سرخرو اپنے آپ کو کرنا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ہاں میں اس مشن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ الحمدللہ A+ گریڈ لے کے آ گئی یا آ گیا, اس کو آپ نے جو ہے وہ اچیو کیسے کرنا ہے. تو وہ اچیو کرنے کے راستے بھی آف کورس یہ بہت بڑی محرومی ہو جاتی ہے کہ سر پہ پیرنٹس نہ ہوں, اور آپ کی بیک بون آپ کے بڑے بھائی جو سب سے بڑے بھائی ہیں یا سب سے چھوٹا بھائی وہ آپ کے درمیان میں نہ رہے, اور ایک دم سے ان کا چلے جانا, اس خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا. حالانکہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے باقی 2 بھائی بھی میرے ساتھ ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ والی خلا اس والی خلا کے ساتھ اور یہ والی محبتیں اس والی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ایکسچینج نہیں ہو سکتی. ان کی اپنی ویلیو ہے, ان کی اپنی ویلیو تھی, اور وہ ویلیو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ان کی باتیں کہ میری جو ہے وہ بیک بون بن جانا, یہ بھی بیک بون ہے, لیکن ان کا ساتھ دینا وہ مجھے ہر لمحے میں یاد آتا ہے. وہ مجھے ہر لمحے میں یہ یاد آتا ہے کہ ان کا بتایا ہوا ایک ایک لفظ کہ نہیں آپ کو اس طرح سے چلنا ہے, آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ کو جو کرنا آپ کریں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. میری والدہ محترمہ اللہ بخشے, انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا, بہت ساتھ دیا. پیرنٹس جو ہیں وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈگری کی اور بچیوں کی شادی کر دی اور یا ان کو اس طرح خواب دکھانے شروع کر دیے. میری والدہ نے میرے خواب ذرا تھوڑے اور طرح کے رکھے. انہوں نے مطلب یہ کہا کہ ایک ڈگری ہے تو اگر دوسری کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو کرنے دیں, تیسری کے لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا, چوتھی کے لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا. لیکن وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر خوش ہوتی تھیں اور باقاعدہ مٹھائیاں لائک جو ہے وہ بٹتی تھیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو پرومیننٹ کیا جاتا تھا کہ مصباح نے پڑھا, مصباح نے ایک اور ڈگری لی ہے. تو یہ بڑی اچیومنٹ تھی. تو اب وہ جب میرے سے جدا ہیں تو جدا مینس کہ وہ کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ ضرور رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ ضرور ہیں. تو جب آپ سے کوئی اپنا جدا ہو جائے تو اس احساس کو اگر آپ اپنے اندر محسوس نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی, تو آپ یقین کیجئے کہ پھر آپ ختم ہیں. آپ نے اپنی محرومی کو اس طرح سے جو ہے وہ اپنا اسٹرانگ پوائنٹ بنانا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کے پیچھے ہیں, وہ آپ کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ بھی ابھی تک رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جو ماضی آپ نے ان کے ساتھ کاٹا وہ ختم تو نہیں ہو گیا. وہ زندگی کے جو 30-35 سال آپ ان کے ساتھ کاٹ کے آتے ہیں, یا 20-25 سال آپ کسی کے ساتھ کاٹتے ہیں, یا کسی کی 5 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں کوئی پیرنٹس چلے جاتے ہیں, تو اسی کہ وہ سلسلہ شاید تھوڑا کم ہو آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ آپ کو صرف محبتیں یاد رہ جاتی ہیں. لیکن میرا ان کے ساتھ جو ساتھ ہے وہ کسی اور طرح سے ٹھیک ہوگا. اچھا, ایک تو جس طرح جب آپ نے اپنی زندگی میں صدمے دیکھے, غم دیکھا, تو اس کو ایک آپ نے طریقہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق آپ کا ہونا چاہیے, کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا؟ اچھا, آپ کیونکہ اتنا ایک سوشل ورک کر رہی ہیں, تو کیا یہ اس کے بعد شروع ہوا؟ نہیں, یہ انہی کے دور میں شروع ہو گیا تھا. انہی کے دور میں جو ہے وہ مجھے کچھ ایک جو پیدائشی جراثیم ہوتے ہیں نا, وہ جراثیم میرے اندر تھے. میری والدہ اللہ بخش مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ پیدا ہوندی استانی سی. ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہ رہا ہوں غم سے نکلنے کے کچھ آپ ٹپس بتا دیں جو آپ نے اپنی جب غم سے ڈیل کر رہی تھیں تو جو آپ نے کیے. پہلی ٹپ تو ہے ہی, پہلی اور آخری ٹپ میری یہی ہے کہ کنیکٹیوٹی ود اللہ. آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے ہر حال میں اپنا کنیکشن جو ہے وہ اوپر والے سے جوڑ کے رکھنا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ
آپ جو ہے وہ اپنی ریسرچ جو ہے اس کو ختم نہ کریں کسی صورت میں بھی. آپ جب اپنے آپ کو جو ہے وہ ریسرچ اپنی ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے زندگی اپنی ختم کر لی. زندگی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے طریقے سیکھنے ہیں, اور اگر آپ آگے بڑھ چکے ہیں تو کبھی بھی یہ بھی مت سمجھیں کہ ہاں یہ میرا لاسٹ اسٹیپ ہے, میں بڑھ چکا, مجھے جہاں تک بڑھنا تھا. آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا, آپ کو نہیں پتا کہ اس زمین کے اوپر جو آپ سانس لے رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے. آپ کو وہ پرپس ڈھونڈنا ہے, بیسیکلی خود ہی سے ملنا ہے آپ کو. تو جب آپ خود ہی سے ملنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا کمپٹیشن باہر کی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, اور پھر آپ جو ہے وہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنے غموں کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ دنیا کو اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سپوز کہ اب جو ہے وہ میں الحمدللہ آئی ڈو ہیو اے پلان بھی, اور ہیں بھی سلسلے ایسے کہ جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. میں آرفن بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو آرفن بچوں کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ایک سورس آف انسپریشن بنا. ان وقتوں میں والدہ کی موجودگی میں اور بھائیوں کی موجودگی میں یہ کام شروع کر بیٹھی تھی. آپ یقین کیجئے کہ وہ معصوم چہرے, وہ ننھی ننھی پریاں اور ننھے ننھے سے گڈے جو ہیں وہ ہمارے, وہ اپنے ماں باپ کو جب گوا کے ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم ان کے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کے ماں باپ کا رول اتنی چھوٹی عمر سے جب پلے کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی یو ول لرن اے لاٹ. آپ کو جو ہے وہ دنیا اور طرح سے نظر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ چار دیواری سے باہر نکالیں اپنے بچوں کو, آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ باہر کی دنیا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے اپنے جو کریئر کا آغاز ہے وہ پڑھانے سے کیا. جی. تو پڑھانے سے کیا, اور ساتھ آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بزنس بھی شروع کر لیا. آپ ایک بزنس وومن بھی ہیں, تو آپ نے بزنس کب اور کیسے شروع کیا؟ اچھا, یہ بھی ایک حادثہ جیسا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تھا کہ اندر تو ایک اسپرٹ تو تھی, جیسے امی کہتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی استانی ہے, تو استانی والا لفظ تو مجھے جو ہے نا وہ بچپن سے مل گیا تھا, پیدائشی مل گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا مطلب ایک ایسا جو ہے وہ کنسلٹنسی ہی کہہ لیجئے. ان دنوں میں یہ لفظ اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں تھا, ٹرینرز والا بھی اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں تھا. میں نے جب آغاز کیا تو آپ کے لیسن پلاننگ جو ہے وہ رجسٹر پہ بنا کرتے تھے. اب آپ کو لیسن پلاننگ جو ہے وہ کمپیوٹر کے تھرو مل جاتی ہے, اور آپ کو پرنٹ نکلتا ہے اور بڑی آسانی ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک ٹائپڈ مٹیریل آتا ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیتے ہیں. میں نے جن دنوں میں کام کیا تو ان دنوں میں ہینڈ ورک کر رہی ہوتی تھی. تو جب آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں, وہ نظر اور نظر سے دماغ کے اوپر جو پرنٹ بنتا ہے نا, اس پرنٹ نے مجھے بہت بہت کچھ سکھایا. اس نے مجھے بزنس کی طرف لانے میں بہت زیادہ ہیلپ کی. اس نے میرا ایکسپوجر جو ہے وہ اس کو واسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی. آئی وش کہ ہم اسی دور میں رہتے, لیکن وہ بھی دور جو ہے وہ اچھا تھا, اور یہ دور اس سے بھی زیادہ حسین ہے. ہمیں اس کو بھی انجوائے کرنا چاہیے, اور اس میں بھی جو ہے وہ بہت سارا کام کرنا چاہیے. بٹ دا تھنگ از کہ اس جرنی کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ وہ ایک دم سے ایک حادثہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ رات میں پلان کیا, اور میں نے صبح اناؤنس کیا کہ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی آن اسکول, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی آن اکیڈمی, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی آن فوڈ بزنس اینڈ ہربل بزنس. تو امی نے کہا سارا کچھ ایک دن ہی کر لینا, ایک اور رات کیونکہ کوئی خواب دیکھا سی کی کیتا سی, وہ صبح میرا مذاق بن گیا ناشتے کی ٹیبل پہ. بٹ آئی ڈیڈ اٹ ان دا ایوننگ, آئی گاٹ اے پلیس. یہ سمجھیں اس کے لیے مجھے تھوڑا ریونیو کا ایشو آیا. آف کورس وہ میں نے لڑ کے گھر سے جو ہے وہ کسی طرح سے وہ جنریٹ کروایا, اور پھر جو ہے وہ میں نے الحمدللہ ایک پریپ اسکول کھولا, جس میں ایچیسن کے لیے, بیکن ہاؤس کے لیے, اور آپ کے جو ہے وہ کانوینٹ کے بچوں کے لیے, اور آپ کے کریسن کے بچوں کے لیے تیاری کروائی جاتی تھی. اور اس کو جو وہ الحمدللہ میں نے بڑا سکسیزفلی چلایا. پھر اس کے ساتھ ہاسٹلائز بچوں کو کیا, اور کچھ جو ٹیچرز آتے تھے باہر سے میرے پاس سیکھنے کے لیے, ٹریننگ کے لیے, پھر میں نے ان کے لیے کام کیا. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی اس انٹرویو سے پہلے ہم لوگ جب ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے پوچھا آپ کا ریزیڈنس, تو آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. آپ اس چیلنج کو ابھی بھی فیس کر رہے ہوں گے کہ ہاسٹل کی لائف جو ہے وہ گھر کی لائف والی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. وہاں آپ کا جو روم میٹ ہے یا آپ کی جو روم میٹ ہے وہ آپ کی تھاٹس کو میچ نہیں کر سکتی ہے کسی صورت میں نہیں. اور بائی ڈیسک پہ اس طرح نہیں لکھا ہوتا کہ آپ جو ہے کس روم میں جانا چاہ رہے ہیں, اس روم میں یہ والی خاتون رہتی ہیں یا یہ والے جو ہیں وہ مطلب ایک سلسلہ چل رہا ہے. آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس کی مورل ویلیوز کو ٹچ نہیں کر سکتے. وہ تبھی پتہ چلتی ہیں جب آپ اس کے ساتھ جا کے رہتے ہیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی الحمدللہ جو ایک ہم نے سکسیزفلی ایک کام کیا, جو اب میں سب کے تحت دوبارہ سے نئے سرے سے جگہ جگہ پہنچانا چاہ رہی ہوں, اس میں ہم نے مورل ویلیوز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا کہ بچے کو جو ہے یہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. الف بے ABC 1 2 کوئی بھی سکھا سکتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ الف بے 1 2 ABC, یہ ضروری ہے
یہ سکھائی جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے بیسکس دینی کیا ہے کہ جس سے وہ انسان بنے. سو ورک آن ہیومینٹی جسٹ. If you will work on humanity, you will teach a lot. And if you will work on schooling just, تو آپ کی ٹیچنگ میں صرف گریڈز ہی آئیں گے اور کچھ نہیں آئے گا. مصباح علی صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.